ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ خداوند قدوس کی صفات لامتناہی ہیں، بہت زیادہ اللہ پاک کی صفات ہیں، مخلوق تو شمار نہیں کر سکتی اس کی صفات کا، ساری شانوں کا علم صرف خدا کو ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث میں جتنی صفات مذکور ہیں وہ اہل علم جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سی شانوں پر اہل معرفت اور اصحاب باطن مطلع ہیں۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ پاک خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، پالنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ ان صفات میں اس کی شان رحمت بھی ہے کہ ہمارا پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اور یہ دونوں صفات مخلوق کی زبانوں پر اس قدر جاری ہے کہ مسلمان کو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، کچھ رکھیں، اٹھائیں، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کچھ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کوئی بھی ہم کاروبار شروع کریں، کچھ بھی جائز کام کرنے لگیں، بسم اللہ کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ وہ کام ادھورا نہیں رہے گا، وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کئی لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کہ جو کام شروع کرتے ہیں پورا ہی نہیں ہوتا، رستے میں چھوڑ دیتے ہیں، مکمل نہیں ہوتا۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ ہمارا کوئی کام ادھورا نہیں رہے گا۔ جو کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے گا انشاءاللہ وہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو بسم اللہ میں اللہ کی یہی دو صفات یعنی رحمان اور رحیم کا ذکر ہے۔ یوں ہی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دو صفات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی رحمت کی صفت بہت کثرت سے مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ ایک جگہ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ شان رحمت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے ان میں نہایت نمایاں شان رحمت ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اور جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحم فرمانے والے، رحمت فرمانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا پیکر بنا کر اللہ نے خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے اخلاق کی عظمت، طبیعت کی خوبی، مزاج کی نرمی، شفقت کی فراوانی، عفو درگزر کی خوب، حلم اور تحمل کی خصلت سب فضل و رحمت خداوندی کا نتیجہ ہے۔ اسی کریم رب نے اپنے رسول کو شفیق اور کریم اور رؤوف رحیم بنایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ تش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ تو جو بھی سخت دل ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، گھر والے دور ہو جاتے ہیں، اس کے معاشرے میں لوگ دوست احباب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو نرم مزاج ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا، نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب بیٹھنے میں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وہ رحمت اور نعمت بن کر تشریف لائے کہ جس کے ذریعے اللہ نے دشمنوں کو دوست بنا دیا، دلوں کی نفرتوں کو مٹا دیا، روٹے ہوئوں کو منا دیا، بچھڑوں کو ملا دیا، خون کے پیاسوں کو ایثار کا پیکر بنا دیا، جنگ و جدل کے خوگروں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی انوار نبوت سے فیض یاب ہو کر ہدایت اور رحمت کے روشن مینار بن گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، اور نبی کے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں اور کفار پر بڑے سخت ہیں۔ الغرض دین اسلام میں رحمت، شفقت، نرمی، محبت، عفو درگزر، حلم اور تحمل یہ بہت پسندیدہ خوبی ہے، اور اسے رنگ رنگ سے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لوگوں کو اس کی عظمت اور افادیت بتاتے ہوئے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا اور کسی کو معاف کر دینا یہ بہت ہمت والے بندے کا کام ہے۔ دل نہیں کرتا اس نے فلاں یہ بات کہی تھی، اس نے تو یہ بات کہہ دی، میں کیسے اس کو معاف کروں؟ تو ہمت والا بندہ ہی تو معاف کرتا ہے، ہمت والا بندہ ہی صبر کرتا ہے۔ اور فرمائے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہے۔ یعنی تم سے اگر کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو تو وہی تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو دوسروں کے لیے کس قدر رحمت بن کر رہیں اور آسانی کا خیال رکھیں، مہربانی کا خیال زندگی میں کس حد تک رکھا جائے، اس کا اندازہ قرآن مجید کی اس خوبصورت تعلیم سے لگائیں کہ زندگی کی عام مجلس اور محفل کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ یعنی آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں، کوئی دوسرا شخص آ جائے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر لیں۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا یہ معمولی سا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کرے گا۔ تو مخلوق خدا پر مہربانی میں سب سے پہلا اور ضروری درجہ یہ ہے کہ انہیں بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ مخلوق خدا کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو گالی نہ دیں، بہتان نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، عیب تلاش نہ کریں، الفاظ کے ذریعے، افعال کے ذریعے دوسروں کو نہ ستائیں، شور شرابہ، گندگی، کھیل، عزت و ناموس پر حملہ وغیرہ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ مہربانی کا یہ درجہ فرض کا حکم رکھتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے اور درس یہ ہے کہ جب ہمارا پاک پروردگار رحمان اور رحیم ہے، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارا قرآن منبع رحمت ہے، ہمارا دین سراسر رحمت ہے، اسلام کی تعلیم رحمت ہے، ہمیں رحمت اور شفقت کا حکم ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نرمی، شفقت، محبت، مہربانی، رحمت، کشادہ دلی، وسعت قلبی، عفو درگزر، مسکراہٹ، خوش اخلاقی، ملنساری، دوسروں کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف اور عادات یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بالکل نچلے درجے میں پہنچے ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفرت، عداوت، سختی، شدت، غصہ، کینہ، حسد، چہرے کے بے جان تاثرات، کاٹ کھانے کو دوڑنے کا یہ رویہ، شور شرابے سے پڑوسیوں کو تکلیف دینا، گلیوں میں، سڑکوں پر دوسروں کے حقوق برباد کرنا، گھروں میں کشیدہ ماحول اور عام زندگی میں بیزاری، یہ عام ہے۔ آخر کیوں ہے؟ کاش ہم سچے مسلمان بن جائیں، اپنے مالک حقیقی کی صفات کے انوار خود میں اتاریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رحمت و رافت اپنا لیں، اولیاء کرام کے دلکش اخلاقی تباہ کریں، مخلوق خدا کا بھلا کریں اور دوسروں کا
خیال رکھیں۔ مسلمان کے اندر یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات ہونی چاہیے، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ غیر مسلم یہ چیزیں اپنا رہے ہیں اور مسلمان ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں۔ جو بری چیزیں ہوں گی وہ ہمارے معاشرے میں پائی جائیں گی، اور جب یہی ہمارے مسلمان بھائی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، یورپ کے ممالک میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو وہاں کے حالات اور یہاں کے جب کمپیئر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو صفائی کا اور ان چیزوں کا جو اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہاں پارک اور یہ چیزیں، ریسٹ ایریاز ایسے صاف ستھرے ہوں گے۔ ایک لڑکا وہاں امریکہ میں ویڈیو اس نے بھیجی کہ موٹر وے کے ساتھ یا روڈ کے ساتھ جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، وہ دکھا رہا تھا کہ اتنا بڑا ریسٹ ایریا ہے، یہاں پہ ایک ملازم بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی صفائی کرنے والا نہیں ہے، واش روموں کی صفائی کرنے والا۔ تو وہاں اس نے واش روم دکھائے، ایسے چمک رہے ہیں، صاف ستھرے، کہیں گندگی نہیں ہے، گھاس بھی، گرینری، ہر چیز بہترین۔ جہاں کسی نے سگریٹ پینا ہے تو وہ مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے، وہ وہیں جا کے پیے گا۔ اب یہ نہیں بندہ کوئی نہیں ہے تو جدھر آیا پھینک دیا، شاپر پھینک دیے اور فروٹ کے چھلکے پھینک دیے۔ ہمارے یہاں روٹین ہے کہ ٹھیک ہے جدھر دل آیا گندگی پھینک دی، روڈ پہ چلتے چلتے گاڑی میں چل رہے تو ایسے ہی باہر کیلے کے چھلکے باہر پھینک دیے، کچھ چیز جو دل آئے پھینک دی۔ تو وہاں وہ بتا رہے اتنا بڑا ایریا ہے اور ایک بھی ملازم یہاں نہیں ہے، بس جب کبھی ضرورت پڑتی ہے کچھ دنوں بعد آ کے وہ صفائی کر جاتے ہوں گے، لیکن صفائی وہاں گندگی پھینکتے ہی کوئی نہیں ہے، صفائی کس چیز کی کرے؟ تو اس طرح کا ماحول وہاں پہ ہے، حالانکہ وہ تو کافر لوگ ہیں۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ گندگی کے حساب مسجدوں کے واش روموں کا حل کیا ہوتا ہے، اور ریسٹ ایریا یا جہاں عملہ نہیں ہے وہاں کا حل کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سجدہ صحف کے حوالے